یہ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر آرلنگٹن میں قائم بیت المکرم مسجد ہے۔ مغرب کی نماز ادا ہو چکی ہے، لیکن نمازی گھر جانے کی بجائے ایک خاص قسم کی ٹریننگ کے لیے یہاں رکے ہیں۔ So today we want to talk about how to respond to an active shooter event. مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار نمازیوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اور دوسروں کی جان کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ قابل تعریف ہے۔ میں نے یہاں عوامی مقامات، خاص طور پر مسجد میں کسی بھی غیر متوقع شوٹنگ کی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے سیکھے ہیں۔ So you need to call 911. I really appreciate. میں پولیس کے اس اقدام سے بہت خوش ہوں۔ انہیں ہماری فکر ہے، انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی تو اس کے بعد ہم کم از کم اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز پر دی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی حملے کی صورت میں جائے وقوع پر پولیس کے پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، یعنی وہاں سے بھاگ جائیں، کہیں چھپ جائیں یا شوٹر کا مقابلہ کریں۔ اس سے مجھے یہ سوچنے میں مدد ملی ہے کہ ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ پولیس آپ کو بتا رہی ہے کہ بہت تھوڑی کوشش سے بھی آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ Some places like an office building, you can hide in the bathroom and lock the door. مسجد کے امام کے مطابق نیوزی لینڈ میں ہونے والے واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اس ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ جی ہماری یہ اس علاقے میں امامس کی علماء کی میٹنگ ہوئی تھی، تو ہم نے یہی سوچا کہ جس طرح کا انسیڈنٹ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، اس طرح کا کبھی بھی کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوئی آؤٹ ریچ کرنا چاہیے، کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر امریکہ کی کئی مساجد میں یہ ٹریننگ کرا رہی ہے۔ یہ ٹریننگ نہ صرف امریکہ بھر کی مساجد بلکہ گرجا گھروں، یہودی عبادت گاہوں اور اسکولوں میں بھی کرائی جا رہی ہیں، تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ یہاں پر آج اس ٹریننگ میں حصہ لینے والوں کو امید ہے کہ اس طرح کی کسی صورتحال کی نوبت تو نہیں آئے گی، لیکن ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنے کے لیے ان تمام معلومات کا جاننا ضروری ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن، ورجینیا۔